اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اس نے تمہیں بنایا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے آزمائش. لیبلوکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے، جانچے. ایکم احسن عملا، اور یہ دیکھے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن امتحان میں ڈالے گا تو پھر جنت اور جہنم کا تصور درست ہوگا. اگر ایسے ہی بغیر امتحان کے اللہ کسی کو جنت میں ڈال دے اور کسی کو جہنم میں ڈال دے تو لوگ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں آزمایا ہے نہیں، تو کیسے تو ہمیں جہنم کے حوالے کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں کہ میرا وجود ہے، میں تمہیں نظر نہیں آتا مگر میں ہوں. یہ جو لوگ ہیں میرے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر، بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو. کرتینی، بار بار دیکھو. ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہیں واپس لوٹیں گی تمہاری طرف. خاسئا، ذلیل ہو کر. وہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوں گی. یعنی عیب تلاش کرنے میں، نقص تلاش کرتے 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 تم تھک بھی جاؤ گے اور رسوا بھی ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں اس کائنات میں عیب نظر نہیں آئے گا. اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہوتا یا اس کائنات کو چلانے والا، اس کے نظام کو برقرار رکھنے والا کوئی قادر مطلق بادشاہ نہ ہوتا تو یہ عیوب سے بھری ہوئی ہوتی، بے تکے کام ہو رہے ہوتے یہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی بہت سارے کام ایسے لگتے ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے. بعض دفعہ بارش ہوتی ہے تو ہوئے چلی جا رہی ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتی تو قحط پڑ جاتا ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ تو بظاہر عیب ہے. ہوتی ہے تو کراچی بہہ گیا، W11 ڈوب گئی، آتی ہیں نا خبریں. بھائی اگر کوئی ہوتا تو اتنی بارش دیتا کہ جتنی ضرورت ہے زمین کو، اس کے بعد روک لیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. ایک تو میں بیان کرنے بیٹھتا ہوں اصلاحی، لیکن پھر وہ اشکال اور جواب اور اشکالات اور جوابات پہ بات چلی جاتی ہے. اشکال ہوگا پھر جواب ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ جب شیطان اس چیز میں ان کو کنفیوز کرے گا نا تو آگے کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیونکہ مسئلہ سارا پچھلے ہفتے بتایا تھا نا، مسئلہ سارا ابا کا ہوتا ہے. سارا مسئلہ ہی کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ ابا سے. اور آج میں آپ کو بتاؤں گا مسئلہ سارا کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ شیطان سے. شادی میں رکاوٹ ابا، لڑکی کے ابا. سب سے بڑی کباب میں ہڈی کون ہوتے ہیں شادی کے معاملے میں؟ ابا. اور دین پہ چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ ہے شیطان. وہ الٹے سیدھے وسوسے دماغوں میں ڈالتا رہے گا کہ بھئی یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے، ہم تو دیکھتے ہیں غلط بھی ہو رہا ہے دنیا میں. تو یاد رکھو، میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک مثال سے ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے. ان آیات میں اللہ انہی سے خطاب کر رہا ہے نا کہ جو نہیں مانتے، ان کو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. تو ہم انہی سے خطاب کرتے ہیں، اور شیطان بھی ہمیں انہی کی فہرست میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں کھسکاتا ہے کہ تم بھی ادھر ہی جاؤ، انہی کی باتیں سنو، وہی صحیح باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے، اگر آپ کو ایک دیوار کھڑی ہوئی نظر آ گئی، اس میں اینٹیں ترتیب سے جڑی ہوئی ہیں، ترتیب سے اینٹیں جڑی ہوئی ہیں،
پلستر بھی ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. اب اگر دو قسم کی بحثیں یہاں شروع ہوتی ہیں. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیوار خود سے کھڑی ہوئی ہے, اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے. یہ دیوار کیا ہے؟ بولو بھائی. اتفاق سے ہو گیا تھا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. دیوار کبھی اتفاق سے, پہاڑ تو شاید ممکن ہے ہوتے ہوں, دیوار میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک اینٹیں خاص ترتیب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ پلستر بھی ہوا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں, وہ جو ہے نا, جو منکر ہے دیوار بنانے والے کا, وہ کہہ رہے نہیں خود سے ہوئی ہے. اور دلیل وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوتا تو اس میں یہ عیب نہ ہوتا, یہ تھوڑی سی ٹیڑھی نہ ہوتی. کیا خیال ہے؟ اس کی جو ایک اینٹ باہر کو نکلی ہوئی ہے ایسے نہ ہوتی, بلکہ یہ پوری پلین ہوتی. اور اس دیوار میں یہ سوراخ بھی نہ ہوتا. یہ دیکھو اس میں دو بڑے بڑے سوراخ بھی ہیں. اور اس میں یہ والی اینٹیں تو ایک لیول کی ہیں, اوپر والی اینٹ تھوڑی سی پتلی ہے جو بالکل اس کے برابر نہیں ہے. اگر کسی نے بنایا ہوتا اس کو, کسی ذہین نے, اور ایسے مستری نے یا ایسے انجینئر نے ڈیزائن کیا ہوتا جو ماہر ہے, تو یہ ٹیڑھا میڑھا پن اس میں نہ ہوتا. اب چند عیوب جو اس کو نظر آ رہے ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. آپ میں اگر عقل ہوگی, آپ نے ہمارے بیانات کچھ سنے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ بھائی دیکھ, تیری دلیل میں کچھ وزن لگتا ہے ہمیں, تھوڑا سا ٹیڑھی دیوار کیوں ہے, تھوڑا سا یہ اتنی چوڑی ہے اور اوپر والی اینٹ پتلی کیوں ہے, لیکن اس کی وجہ سے میں بنانے والے کا انکار کروں, یہ اتنی بڑی حماقت ہوگی کہ اس حماقت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ چار اینٹیں بھی جو ترتیب سے لگی ہیں یہ بھی ہوا سے اڑ کے آپس میں, پہلی بات تو یہ اینٹ بنی کیسے, اس کو کھینچ کے یہاں لایا کون, اس ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی کس نے, پلستر کس نے لگایا, اور یہ دو اینٹوں کے درمیان جو خلا تھا وہ سیمنٹ سے کس نے بھرا. سیمنٹ میں اتنی عقل تھی کہ ہوا چلے اور وہ دو اینٹوں کے درمیان, بولو بھائی, وہ فل ہو جائے اور پھر اس کے اوپر ایک اور اینٹ آ کے دھڑام سے گر جائے. کیا خیال ہے؟ تو آپ یہی کہو گے بھائی یہ خود نہیں ہوتا, خود ہوتے تو ایک ریت کا ڈھیر جمع ہو جاتا. دیکھا ہوگا ریگستانوں میں بگولوں سے ریت کے ڈھیر بھی بن جاتے ہیں, پتھر بھی کچھ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, کچھ زمینیں پتھریلی ہوتی ہیں, کچھ میں مٹی کے ریت کے ڈھیلے بن جاتے ہیں. لیکن تعمیری کام جہاں بھی ہوگا وہ کسی کنسٹرکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو وہ کہے گا پھر یہ ٹیڑھا میڑھا کیوں ہے, تو آپ کہیں گے بھائی جس نے بنایا ہے نا, آپ اپنی دیوار پر قیاس کر رہے ہو, اپنے گھر کی دیوار پر. بنانے والے کے سامنے کیا کیا حکمتیں تھیں وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ خود سے بنی ہو, ناممکن ہے. دو اینٹیں کبھی خود سے آپس میں آ کے نہیں جڑی اور اتنی بڑی دیوار بن گئی. رہا یہ کہ تھوڑی سی کرو کیوں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بنانے والے کے سامنے کوئی حکمت ہو جس کی وجہ سے اس نے اس دیوار کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس کے پیش نظر کوئی حکمت ہو کہ اس نے ایک جو اینٹوں کی ایک رو ترتیب سے جا رہی تھی اس کے اوپر ایک چھوٹی اینٹ رکھ دی ہے. تو ہماری اس سے ملاقات ہوگی تو ہم پوچھ لیں گے بھائی ایسا کیوں بنایا. لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہر وہ عیب جو ہمیں عیب لگے وہ حقیقت میں بھی عیب ہی ہو. کیونکہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ جس نے بنایا ہے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. سوچ سمجھ کے کوئی شخص بھی الٹے کام نہیں کرتا, یا تو وہ خود بیوقوف ہوگا. تو جس نے اس کائنات کو بنایا, ایک دیوار کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے اللہ کی قسم, جتنا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس میں پیچیدگی ہے. تبھی سائنس ایک ایک ذرے کو پڑھ رہی ہے اور پڑھتی چلی جا رہی ہے. ذرے جو ہے نا, ایک ایٹم, ایک مالیکیول,
اس پہ پوری پوری کتابیں ہیں. یہ ہے کیا؟ بیکار چیزوں پہ جس میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہوتی کوئی کتاب لکھتا ہے؟ آپ کسی کو پتھر پکڑا دیں اس پہ کتاب لکھو گے, اس پہ کیا لکھیں کتاب بھائی؟ کوئی عمارت بتاؤ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکٹران, نیوٹران, پروٹون کا جو ایک سسٹم ہے نا مالیکیول کے اندر, ایک ذرے کے اندر, ایک ایٹم کے اندر, مالیکیول کے اندر نہیں, ایک ایٹم کے اندر, تو اس کے اندر جو اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, پھر اس پہ پازیٹیو چارج بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو چارج بھی ہوتا ہے. جیسے نظام شمسی ہے نا, پورا ایک سورج مرکز ہے اور یہ سب گھوم رہے ہیں, ایسے ہی ذرے کو جب آپ توڑیں گے تو نیوکلیس نکلے گا اس کے اندر اور الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہوں گے. اس الیکٹران کو وہاں سے ہٹانا یہ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے. اس کو ہٹا دیں گے اس کی ماہیت چینج ہو جائے گی, اور ماہیت اور حقیقت چینج نہیں ہوتی. آپ دیکھ لو سونا, یہ جو جتنی بھی دھاتیں ہیں ان کو سونا بنانے کی کوشش کی. سونے کا جو فارمولا ہے نا گولڈ کا, بھائی گولڈ کا ایک فارمولا ہوگا نا کہ اس میں اتنے الیکٹران ہوتے ہیں اس کے اور اتنے پروٹون ہوتے ہیں, تو وہی اگر آپ کسی اور چیز میں لے آئیں گے تو گولڈ بن جائے گا, لیکن نہیں بن رہا. بن رہا ہے بھائی, ایک ذرہ لو کسی چیز کا, سائنسدانوں نے توڑ دیا نا ایک ذرے کو خوردبینوں سے, دیکھ لیا بھائی یہ ذرہ ہے, تو اس کے الیکٹران یہاں سے جوڑو ادھر لگا دو, کیا خیال ہے؟ ایسے جوڑ جوڑ کے سونا بناتے رہو, نہیں بنے گا. ہمارے استاذ کہتے تھے نا کہ ہم نے ایک دن استاذ سے پوچھا کہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے, 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے, اتنا آسان ہے پانی, تو ہائیڈروجن تو بہت ہے دنیا میں, آکسیجن بھی بہت ہے, یہ سائنسدان یہاں سے 2 ہائیڈروجن 2 آکسیجن پکڑ کے سلنڈر بھر کے تالاب بھر دیں. بھائی سلنڈر میں 2 ہائیڈروجن کے ڈالیں, ایک کیا کریں آکسیجن کا ڈالیں, اور آپس میں گرینڈر مشین چلائیں اس کے اندر, کیا خیال ہے؟ یا واشنگ مشین میں ڈال دیں یہ گیسوں کو, وہ جب گھومے گا تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا؟ پانی بن جائے گا. نہیں بنے گا. اگر اتنا آسان ہوتا تو پانی کی کبھی دنیا میں کمی نہ ہوتی, کیونکہ آکسیجن بھی بہت ہے, ہائیڈروجن بھی بہت ہے دنیا میں. ان کو بھی اس ترتیب سے جوڑنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. سائنس اگر جوڑے گی تو بہت ٹائم لگے گا, بہت مصارف خرچ ہوں گے اس کے اوپر. تو اتنی بات تو ہے کہ اس دیوار کو کسی نے بنایا ہے, باقی اس میں جو ٹیڑھا پن ہے, تو بھائی یہ ٹیڑھا آپ کو لگ رہا ہے, اس میں کوئی حکمت ہے؟ یہ جو سوراخ اس میں نظر آ رہے ہیں ممکن ہے جھانکنے کے لیے ہوں, دیکھنے کے لیے ہوں کہ دیوار کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. جب آپ کے سامنے حکمت ہوتی ہے کسی چیز کی تو پھر آپ فیصلہ کر پاتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط. مثال کے طور پر آپ کسی گھر میں گئے, گھر عام طور پر کیا ہوتے ہیں, 1 بیڈ روم ہوگا, 2 بیڈ روم ہوں گے, لاؤنج ہوگا, ایک کچن ہوگا, واش روم ہوگا. آپ گئے جناب, اس میں کچن واش روم 3 ہیں 4 ہیں اور گلیاں بھی ہیں. ہم ایک رشتہ دار کے گھر میں گئے تو گھر میں جیسے ہی ہے گلیاں شروع, گھر کے اندر گیلری, گھروں میں تو گیلریاں تھوڑی ہوتی ہیں, کمرہ ایک یہاں پر ایک کمرہ یہاں پر, گیلری میں چلتے چلتے جا رہے ہیں ہم, کمرے آ رہے ہیں, جیسے اسکول نہیں ہوتے یا ہاسپٹل ہوتے ہیں, اس قسم کا گھر. میں نے کہا یہ کیسا گھر ہے یار, کچھ عجیب سا سوچیے, کوئی ہاسپٹل ہے یا بچوں کا اسکول ہے. پتہ یہ چلا کہ جوائنٹ فیملی ہے. تو بالکل الگ کرنے کے لیے نا دادا نے جو گھر بنایا ہے کہ بھائی سب کے راستے بھی کیا ہوں. اب ہمیں تو عیب لگ رہا ہے, جس کے سامنے یہ حکمت نہیں ہے وہ کہے گا یار یہ ہاسپٹل زیادہ لگ رہا ہے, ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے جیسے اپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں, عجیب سی, یعنی جوائنٹ فیملی میں ایسے گھر ہم نے نہیں کبھی دیکھے. انہوں نے اس لیے بنایا کہ ان کی نندوں کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوں. تو ہماری نظر میں وہ عیب تھا, مگر انہوں نے جو حکمت سامنے تھی ان کے, اس کے حساب سے وہ عیب نہیں تھا. تو اس کائنات کی وسعتوں میں آپ غور کریں گے, اگر کوئی چیز آپ کو عیب دار نظر آ رہی ہے تو آپ کسی عقل مند سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتائے گا یہ آپ کو عیب لگ رہا ہے, حقیقت میں یہ عیب نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. مثلاً یہ جو بارش ہوتی ہے بے تحاشا ہوتی چلی جاتی ہے, اور کبھی بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے, قحط پڑ جاتا ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے کہ اس بارش کا نظام مینیج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اتفاقی ہے, اس پہ سب سے بڑا الزام یہ ہوگا کہ اگر یہ اتفاقی ہے نا
تو جتنا نظم و ضبط اس بارش میں ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بارش کا ایک ایسی کیلکولیشن ہے قدرت کی طرف سے, آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا, وہ کہے گا بارش کا سسٹم اگر بے تکا ہوتا اس زمین کا نظام تباہ ہو چکا ہوتا. بے تکی نہیں برستی بارش, بہت زبردست نظام ہے بارش کا. کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ قطرہ زمین کی طرف آتا ہے, پھر کن کن پرتوں سے گزر کے اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے, اور کہاں کہاں بارش زیادہ برستی ہے, زمین کے کن خطوں میں بارش کم برستی ہے. مری میں زیادہ بارش برستی ہے, کراچی میں کم بارش. اگر الٹا سسٹم ہو جائے, کراچی میں زیادہ اور مری میں کم, اگر یہ بارش کا کوئی پیچیدہ نظام نہ ہوتا, خود سے ہی ہو رہا ہوتا, تو پھر بارش کو یہ نہیں ہوش کہ کہاں زیادہ برسنا ہے کہاں کم برسنا ہے. بلکہ بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اتنا پانی آسمانوں میں جاتا ہی نہیں جتنی زمین کو ضرورت ہے. کیوں نہیں جاتا؟ زمین کو کیا پتا تھا کہ مجھے سیراب ہونے کے لیے اتنا پانی چاہیے کہ میں جتنی ہوں اس سے 3 گنا بڑا سمندر چاہیے مجھے. یہیں سے بات حیرانگی والی شروع ہو جاتی ہے. دیکھو آپ کہیں قیام کرتے ہو, جتنے افراد وہاں رہیں گے آپ کو اس حساب سے ٹینک چاہیے ہوتا ہے نا. ابے یار کیا مصیبت ہے یار, بھائی آپ کہیں کرائے کے گھر پہ رہو, 25 افراد ہو تو, اور آپ نے ایک فائبر کی ٹینکی چھوٹی سی لا کے رکھ لی چھت پہ. بے وقوفی اور حماقت کی بات ہوگی نا, یہ اس کی علامت ہوگی یہ ٹینکی رکھی نہیں گئی ہے, ہوا سے اڑ کے آ گئی ہے, پڑوسیوں کے گھر سے گری ہے. کیونکہ خود لائی ہوتی تو 25 افراد کو دیکھو, اور یہ چھوٹا سا کولر لا کے رکھ لیا. 25 افراد جہاں بھی رہیں گے تو پہلے زمین میں اتنا بڑا ٹینک بنایا جائے گا. سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ پانی کی. کرایہ مکان کا ہو نہ ہو گزارا ہو جائے گا, مالک مکان میں دم ہے تو نکال کے دکھائے, تعلقات کام آ جائیں گے. ہوتا ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا لیکن کرایہ کا گھر لے لیتے ہیں. وہ بہت لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اب تک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. مالک مکان نکال ہی نہیں سکتا. مالک مکان بولے کہ بھئی یہ نکلو تو وہ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہارا گھر ہے, یہ کیس کی نوعیت ہی چینج ہو گئی, کاغذات بنا لیے جعلی. تو مالک مکان کہتا ہے فری میں رہ لو بھائی, لیکن یہ مان لو کہ یہ گھر کس کا ہے, میرا گھر. سب کچھ ہو جاتا ہے, پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, ٹینکر آئے گا کہ نہیں آئے گا. ٹینکر اگر آئے گا تو ٹینکر کے پیسے جیب میں ہیں بھی کہ نہیں ہے. بہت سے گھروں میں ٹینک نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن میری اتنی انکم ہے کہ میں ہر ہفتے ٹینک, پانی کا ٹینکر منگوا سکتا ہوں. تو اب کتنا بڑا ٹینکر منگوانا ہے یہ بھی آپ اپنے گھر کی آبادی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو. آپ کے ہاں 25 افراد ہیں اور گلاس میں پانی بھر بھر کے لا رہے ہو, یہ اس کی علامت ہے, یہ آپ نہیں لے کر آ رہے, یہ پڑوسیوں کے گلاس اتفاق سے بولو بھائی گر گیا. تو اب یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جتنی زمین ہے نا اس میں کتنے انسانوں نے بسنا ہے, زمین کے اندر کتنا پانی ہونا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قدر فیہا اقواتہا, اللہ نے جتنے انسانوں کو قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھا نا, ان کے پیدائش سے پہلے زمین میں یہ سارا ان کا راشن دال پانی کا انتظام کر دیا. اگر زمین میں ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی نہ ہوتا تو خشکی زیادہ ہوتی, مثلا 50-50 ہو جاتا, آدھا پانی اور آدھی خشکی. تو جتنی بارشیں اب برس رہی ہیں اتنی نہ برستی, اور انسان کو جتنی مقدار میں پانی چاہیے اتنی مقدار میں پانی کی ضرورت پوری نہ ہوتی. ممکن ہے ابھی ہو جاتی, مگر اب جب آبادی بڑھے گی, ڈبل ہوگی, تو اس وقت قحط پڑ جاتا, اس وقت قحط پڑ جاتا. کیونکہ پانی جب زیادہ ہے پھر اس پانی کو کتنا ٹیمپریچر چاہیے. اگر سورج کا ٹیمپریچر بڑھ جائے, مثال کے طور پر آپ پانی بوائل کر کے پی رہے ہو, آپ نے بوائل کرنے کے لیے اسٹیل مل سے, وہ جو اسٹیل مل کی بھٹی سے آپ نے لیڈ لے لی, ٹھیک ہے نا, اور اتنی ٹیمپریچر آپ نے دے دیا کہ وہ دیگچی میں جتنا پانی تھا وہ کیا ہو گیا, غائب ہی ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا بوائل کر کے پیو, تو بھائی یہ گیس کے چولہے پہ رکھو, جتنا ٹیمپریچر چاہیے 100 ٹیمپریچر پہ جب جائے گا بوائل ہوگا, 5-10 منٹ ہوگا, چولہا بند کر دینا, تھوڑا سا پانی اس میں اڑ جائے گا, زیادہ تر آپ کے لیے پینے کا باقی رہے گا. آپ نے کیا کیا کہ وہ
جتنے ٹیمپریچر پہ بھٹیوں میں لوہا پگھلایا جاتا ہے نا, وہ ٹیمپریچر پہ آپ نے پانی پکانا شروع کر دیا, دیگچی ہی پگھل گئی پوری. کیا خیال ہے؟ تو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے. وہ ٹیمپریچر سمندر کو کون دیتا ہے؟ سورج. اس ٹیمپریچر سے اگر زیادہ ہو جائے تو سورج کا جو سمندر کا پانی ہے وہ بھاپ بن کے زیادہ اڑنا شروع ہو جائے گا. زیادہ اڑے گا تو ہم ہر وقت نہاتے ہی دھوتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا, ہر وقت پانی میں, کیونکہ اتنا پانی برسے گا کہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. وہ ٹیمپریچر اگر کم ہو جائے تو جتنا بادلوں کو پانی چاہیے اتنا پانی بادلوں کو نہیں ملے گا. خاص ٹیمپریچر ہے, اتنی مقدار میں پانی بنے گا, اتنی مقدار میں برسے گا, اور اتنی مقدار میں زمین میں جذب ہو جائے گا, اور اتنی مقدار میں سمندر میں واپس چلا جائے گا. پورا ایک سسٹم ہے, اس پہ سائنسدانوں کی کتابیں ہیں. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر صرف, یہ سائنٹسٹ مسلم نہیں تھا, غیر مسلم, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, گاڈ کی قسم, کہ بارش کا نظام اتنا پیچیدہ ہے اور ایسا مینٹین کیا ہوا ہے اس کو قدرت نے کہ یہ خود سے بن ہی نہیں سکتا, یہ خود سے یہ نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اسے چلانے والا کوئی بہت ذہین اور بہت قادر مطلق ذات ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے. ایک پروگرام ہے جو اللہ نے بنا کے نا اس زمین میں انسٹال کر دیا ہے, وہ اس پروگرام کے تحت یہ بارش ہو رہی ہے. یہ اتفاقی نہیں ہے کہ خود سے شروع ہو گیا. تو پانی کی کوانٹٹی زمین میں کتنی ہونی چاہیے تھی, اسی حساب سے کوانٹٹی ہے پانی کی. پھر ٹیمپریچر کتنا ملنا چاہیے تھا, اسی حساب سے. پھر وہ جو جب پانی آسمان کی طرف جائے گا بادلوں میں, تو اب اس پانی کو ٹریول کر کے جانا کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم جانا ہے. اکثر پہاڑی علاقوں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ مری چلے جاؤ, مری خط استوا سے دور ہے. لوگ کہتے ہیں نا خط استوا پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, جو ایکویٹر ہے یقیناً زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جو مری ہے وہ ایکویٹر سے, ابے بول لیا کرو یار, دور ہے نا, اور کراچی ایکویٹر سے قریب ہے, لیکن مری میں بارشیں زیادہ. اور آگے جاؤ گے گلگت وغیرہ کے پہاڑی علاقوں میں تو گیا ہوں, 24 گھنٹے بارشیں ہی بارشیں, حالانکہ وہ اتنی ہائٹ پر ہے. میں گلگت کے ایک شہر میں گیا, ایک گاؤں میں گیا ہوں, 7 گھنٹے کی چڑھائی ہے گاڑی کی, مسلسل گاڑی چڑھتی رہتی ہے 8-9 ہزار فٹ کی بلندی پر, اتنے اونچے اونچے. آگے پھر ننگا پربت کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑیاں, اتنی ہائٹ پر ہے وہ علاقہ. اور میں نے دیکھا ہے وہاں کہ اتنی ہائٹ پر سمندر کی چوٹیوں سے پانی, پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی ابل رہا ہے. حالانکہ اتنی فلیٹ میں جو سب سے اوپر رہتا ہے نا, اس تک پانی پہنچانا سب سے مشکل, کیونکہ موٹر کھینچ کے کہاں لے جائے گی سب سے اوپر. موٹر کو بل بھی زیادہ آئے گا. نیچے والے کے لیے سب سے آسان, نہیں بھی آ رہا بھائی محلے سے لے لو, نلکے سے بھر لو. اوپر والا کہے گا یار میں کہاں گھسیٹ کے لے کے جاؤں. تو ننگا پربت کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ اللہ نے پانی پہنچایا ہے, اور وہاں پانی زیادہ پہنچایا ہے. ان پہاڑوں کو کھودے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ بارشیں وہاں زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب کوئی ہے ذات جس کو پتا ہے کہ بھائی کراچی والوں کو تو پانی مل ہی جائے گا, دریاؤں میں بہتا بہتا پھسلتا پھسلتا یہاں آ جائے گا. یہاں زیادہ بارشیں برسانے کی کیا ضرورت ہے, ادھر زیادہ برساؤ, کیونکہ اگر یہاں ہوئی وہاں نہ ہوئی ان کو پانی نہیں ملے گا. وہ جو ننگا پربت کی پہاڑیوں پر رہتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے کراچی پانی بھرنے کے لیے, 7 گھنٹے کی چڑھائی پہ چڑھیں گے. اور وہ ایسا پانی ہوتا ہے بڑا خاندانی پانی ہوتا ہے. تو اب اتنی بات ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں اس میں ایک نظام ہے, ایک مینجمنٹ ہے. ایک سیل کو آپ توڑ کے دیکھیں اس میں پتہ چلے گا, دماغ کو دیکھو اس میں پتہ چلے گا. ایک اینٹ کچھ بھی نہیں ہے, ایک دیوار کچھ بھی نہیں ہے. انسانی دماغ ایسی چیز ہے جسے دماغ آج تک سمجھ سکا ہی نہیں. دماغ آج تک ڈیفائن ہی نہیں کر سکے دماغ کیا ہے. میں اگر اپنے بارے میں سوچنا چاہوں کہ میں کیسے سوچتا ہوں, قیامت آ جائے گی میں یہ بتا نہیں سکتا. اتنی عجیب عجیب چیزیں اگر بنی ہوئی ہیں اور اس میں عیب نہیں ہے. دماغ میں عیب آتا ہے نا, اتنی جو رگیں ہیں پیچیدہ, ان کو اگر آپ کھولیں نا, دماغ میں جو لائنیں بچھائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے,
باریک باریک لائنیں ہیں نا, اتنے باریک پائپ وہ بچھا دی اللہ نے ایسے گھما گھما کے نا پورے, جیسے وہ نہیں پنکھے کی وائرنگ ہوتی, دیکھا ہوگا نا پنکھے کی وائرنگ, ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھمایا گھمایا. اور بنایا ان وائرنگ کو کس سے؟ روٹی سے. ماں روٹی کھاتی ہے, جو پریگننٹ ہوتی ہے نا ماں, وہ روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے بچے کی جو دماغ کی جو لائنیں ہیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرے گا وہ بن رہی ہیں, اور وہ لپٹ بھی رہی ہیں. اندر مزدور لگے ہوئے ہیں, جیسے پنکھے کی وائرنگ دیکھی ہوگی نا آپ نے, مزدور لگے ہوئے وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ لپیٹنے کا کام کر رہے ہیں. اور چھینی ہتھوڑے لے کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. آنکھیں یہاں فٹ کر دو, کان یہاں فٹ کر دو, سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. کلر بھی ہو رہا ہے اندر ہی, کسی پہ بلیک کر دیا, اب وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. بچہ پیدا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. نرس کہہ رہی لائٹ جلاؤ گے تو نظر آئے گا بھیا. جب دانت نکلیں گے تو پھر یہ فیل ہوگا آپ کو, دانت سفید ہی ہوتے ہیں, پھر یہ فیل ہوگا کہ کچھ ہے. تو کسی پہ وائٹ کر دیا, کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سفید کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. بھائی تھوڑا سا نیل ڈال دیتے فرشتے اس میں. تو اتنا پیچیدہ دماغ بنایا اور وہ کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا, اور پھر پمپنگ مشین لگا دی سینے میں. وہ مشین کیا کرے گی؟ بلڈ کو پمپ کرے گی اور وہ دماغ کی رگوں میں گھومے گا. کہیں بھی بلاکیج نہیں ہے اس میں, کہیں بھی بلاکیج نہیں. یہ اتفاق سے بنا ہوتا تو 5-6 جگہ سے تو ٹوٹا پھوٹا ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں سے تو مسئلہ خراب ہوتا, کہیں الجھ گئی ہوتی. اتفاق سے کسی کا ہو جاتا ہے, وہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن اور وہ اتنی لمبی رگیں کہ یہاں سے کھینچ کے لے کے جاؤ تو چاند سے لپیٹ کے واپس زمین میں لے آؤ. اتنی لمبی دماغ کی نسیں ہوتی ہیں جن کو ایسے جو ہے نا موڑ کے فولڈ کر کے ایک کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا گیا ہوتا ہے. اور 2 حصے کر دیے, ایک دائیں والا جو بائیں کو کنٹرول کرے گا, اور ایک لیفٹ والا جو رائٹ باڈی کو کنٹرول کرے گا. اور وہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی. کباب پراٹھے سے بنایا اللہ نے, ماں پراٹھے کھا رہی ہے اس سے دماغ بن رہا ہے بھائی. کیا عجیب قدرت ہے بھائی. ایک دیوار خود سے کھڑی ہو سکتی ہے, اتنا پیچیدہ دماغ اللہ کی قسم خود سے نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑا کبر ہے, تکبر ہے جو اس دماغ کو بنانے والے کا آپ انکار کر دو. ایسا دماغ بنایا اس نے کہ وہ دماغ خود پریشان ہے, یار میں کیا ہوں, ٹھیک ہے میں کیا ہوں. بعض لوگ بہت بڑی فلم ہوتے ہیں نا, کچھ لڑکے باتیں کر رہے تھے یار وہ بہت بڑی فلم ہے, تو ہوتے ہیں نا کچھ محلے میں کچھ عجیب سے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار تو بہت بڑی فلم ہے. تو بہت بڑی فلم وہ ہوتا ہے جس کو خود پتا ہو کہ میں بہت بڑی. ہمارے ایک دوست ہیں, ہم اسے کہتے ہیں یار تم بہت بڑی فلم ہو, تم انگلش فلموں کی, تم بہت بڑی انگریزی فلموں 3 گھنٹوں کی گانوں کے ساتھ. ایک دوست نے ہمارے کسی دوست کو تانا دیا, یار یہ مفتی صاحب یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے اور وہ بھی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں اور اس میں گانے ہوتے نہیں ہیں, لیکن یہ ایسی فلم ہے کہ انگلش بھی ہے اور ہے بھی, یعنی بالکل نہ سمجھ میں آنے والی فلم. کہ ایک تو انگلش فلم بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ, اور فلم بھی ایسی کہ 3 گھنٹے کی اور اس میں گانے بھی ہیں. حیرت کی بات ہے, گانے تو ہوتے نہیں انگلش فلموں میں. تو اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی فلم ہے کہ اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں. وہ واقعی بہت بڑی فلم ہوتی ہے جس کو خود پتا ہو کہ میں بہت بڑی فلم ہوں. کچھ لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا تجھے پتہ نہیں میں کتنی بڑی فلم ہوں. تو یہ دماغ اتنی بڑی فلم ہے کہ اس کو خود پتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں, کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو, بعض لوگ کہتے ہیں نا یار مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بلاؤں, تو یہ دماغ خود فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں, واقعی میں بہت بڑی. تو اتنا بڑا عجیب دماغ بنا دیا اور پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ آپ کی انگلی میں کوئی سوئی چبھتی ہے, دماغ فوراً آرڈر کر دیتا. اور یہ دماغ صرف سوچتا نہیں ہے, محسوس نہیں کرتا, آرڈر بھی کرتا ہے. آپ نے جو بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہے, ریفلیکٹ ایکشن کا ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں کچھ پرزے اللہ نے ایسے لگا دیے ہیں کہ وہ ہم استعمال خود سے نہیں کرتے, وہ خود سے استعمال ہو جاتے ہیں. دیکھو میں جو جتنی باتیں کر رہا ہوں سوچ سوچ کے بول رہا ہوں نا, یہ وہ ایکشن ہے جو میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. کچھ ایکشن دماغ کے ایسے ہیں کہ جس میں دماغ آپ سے پوچھتا نہیں ہے, وہ خود سوچتا بھی ہے اور خود آرڈر بھی کر دیتا ہے. اتنا پیچیدہ سافٹ ویئر بھی اللہ نے دماغ میں انسٹال کیا ہوا ہے, آٹومیٹک طریقے سے کام کرے گا. آٹومیٹک مشینیں بھی کیا خود بھی ایجاد ہو جاتی ہیں,
وہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو اچانک ایسا حادثہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا, دماغ خود آرڈر کر کے ہمیں دور کر دیتا ہے. سوتے ہوئے آدمی کے ہاتھ پہ استری رکھیں آپ, رکھنا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وہ والا بیٹری لو ہو اس کی کیا یا وائرس آیا ہوا اس کے اس دماغ کے اس پورشن میں, تو ہاتھ جل جائے گا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سو رہا ہوتا ہے, آپ کا سوتے ہوئے میں آنکھ کے ہاتھ آ گیا, یہ استری پہ ہاتھ آ گیا, آپ تو سو رہے ہیں آپ دوسری دنیا میں, لیکن ہاتھ آپ کا خود بخود پیچھے ہو جاتا ہے. کوئی چیز اچانک ہم پہ حملہ کرتی ہے, ہم اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پہ حملہ کیا تھا. بلی کے دم پہ پاؤں آ جائے, بلی سوچتی بعد میں ہے, حملہ پہلے کرتی ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہوتا, بعد میں اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے, شروع میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہمارے جسم میں کوئی تکلیف کی چیز, تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے تو دماغ تک سگنل پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور دماغ کی طرف سے آرڈر آنے میں ٹائم لگتا ہے. اب نارمل حالات میں تو یہی سسٹم کام کرتا ہے, لیکن جب اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر اللہ میاں کو معلوم تھا کہ بھائی اچانک میں یہ فیصلہ کریں گے, سوچیں گے, مشورہ کریں گے, ٹائم اتنے میں ختم ہو چکا ہوگا. لہذا اس میں ایک ایسا سسٹم لگا دو کہ بھائی چھوٹی موٹے حادثے جو ہوتے رہیں گے وہ یہ دماغ سے پوچھے بغیر بھی کام خود بخود آٹومیٹک ہوتا رہے گا. یہ بھی ایسے ہی ہو گیا, ایویں پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں, تو یہ ایویں ہو گیا, خود بخود ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آنکھیں ہیں, پھر دل ہے, پھر دماغ ہے, پھر جگر ہے, پھر پھیپھڑے ہیں, پھیپھڑوں میں آپ چھلنی, کیسی زبردست چھلنی لگی ہوئی ہے اس میں, کیسی زبردست چھلنی ہے پھیپھڑوں, گردوں میں, سوری پھیپھڑوں میں کہاں سے آ گئی چھلنی ہے, آپ لوگ بھی ہوں کرتے رہا کرو ہر بات. گردوں میں فلٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب آرٹیفیشل طریقے سے وہ فلٹر کا کام ہوتا ہے, جب ہاسپٹل میں, اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنی بھاری بھرکم مشینیں ایجاد کی ہیں سائنسدانوں نے. کیا وہ مشینیں خود سے ایجاد ہوئی ہیں؟ تو گردوں کو دیکھ کر وہ مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, ڈیالسائز کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیالسس کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ مشینیں گردوں کو دیکھ کے ایجاد ہوئی ہیں. ان مشینوں کے بارے میں تو خدا کا انکار کرنے والے کبھی نہیں کہتے کہ یہ مشینیں خود سے بنی ہیں, لیکن مشین نے گردے کو, جس سائنٹسٹ نے اس گردے کو دیکھ کر مشین بنائی, اس گردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ خود سے وجود میں آیا. واہ بھائی واہ. جو اصل ہے, یعنی جاپان نے جو موبائل بنایا تھا وہ اتفاق سے بن گیا, اور چائنا نے جو کاپی کی ہے وہ چائنا نے کی ہے. کیسی عجیب بات ہے یا نہیں بھائی؟ جو اوریجنل ہے وہ تو ایویں, ٹھیک ہے نا, خود سے وجود میں آ گئی, اور چائنا کاپی کر رہا ہے تو وہ کاپی خود سے نہیں آئی ہے, وہ باقاعدہ کسی سائنٹسٹ نے کاپی کی ہے. تو اللہ کے بندو, جو گردہ اوریجنل ہے, جسے دیکھ کے خون صاف کرنے کی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, اس گردے کو دیکھا گیا کہ یہ کس پروسیس سے کیا پروسیس ہوتا ہے اس گردے کے اندر, تو وہ گردہ خود سے کیسے, وہ کڈنی خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے. تو اب ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا. دل میں اگر عیب ہوتا تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو دل لے جا کے اس کی سروس کروانی پڑتی, اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی. موٹروں کا حال دیکھو, تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی میکینک لگا ہوا ہوتا ہے اس میں. دل ماں کے پیٹ میں جب دھڑکنا شروع ہوتا ہے, دھڑکتے 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 90 سال گزار دیتا ہے وہ, کسی 90 سال, کسی کا 100 سال, ایک دفعہ بھی اس کو ٹیوننگ اور سروس کی ضرورت کہیں نہیں ہے کہ کھول کے پلگ پانے میں کچرا آیا ہوا ہے. ایسا اگر وہ خراب ہوتا ہے نا تو ہماری حماقتوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کھاتے نہیں ہیں, پھوڑتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پھوڑو اور پھوڑتے رہو بس. پھوڑو کا کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں, کھانے کا ہے تو کھاؤ تمیز سے چبا کے, اور روزے بھی رکھا کرو. تو یہ پھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اور میں نے ایک کسی ڈاکٹر سے سنا کہ دل جو اٹیک ہوتا ہے نا, اٹیک 15 سال پہلے, یعنی 15 سال سے دل کے ساتھ انسان غلط سلوک کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے یہ موٹر خراب ہونا, یعنی جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کا مطلب 15 سال سے یہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے یا ایسی لائف اسٹائل ہے کہ یہ دل کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو 15 سال دل پھر بھی برداشت کرتا ہے, یہ ایسے نہیں ہو جاتا اٹیک ہو گیا. 15 سال سے, اس میں بعض دفعہ انسان معذور ہوتا ہے, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
لیکن نارمل آدمی کو 15 سال سے وہ دل کے ساتھ ناانصافی، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی جو گھر کی پمپنگ کی موٹر ہے نا پانی کی، اس کو آپ خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش شروع کر دیں اور اس پہ اور 15 سال کے بعد وہ موٹر جا کے کیا ہو، خراب ہو. تو ایسی موٹر جاپان کے کسی بہت ہی ماہر سائنسدان نے بنائی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا موٹروں کی وارنٹی ہے، یہ وارنٹی جب ہوتی ہے جب احتیاط سے استعمال کریں. پھر تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ بے احتیاطیاں کی تو پھر کوئی وارنٹی نہیں ہے. لیکن کسی سائنٹسٹ نے ایسی موٹر ایجاد کی، پانی پمپ کرنے کی، پانی کو سک کرنے کی اور آگے پمپ کرنے کی ایسی موٹر ایجاد کی جس میں لکھا ہو کہ اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا تو بھی جوانی میں، یعنی موٹر 30 سال تک تو ویسے بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر جب آپ بوڑھے ہونا شروع ہوں گے تو بھی 15 سال آپ کو ٹائم یہ موٹر دے گی. کیا خیال ہے؟ آپ نے اس سے پانی پمپ کرنے کے بجائے گریس یا پیٹرول نکالنا شروع کر دیا، پھر بھی موٹر نے کتنا ٹائم دیا آپ کو؟ 15 سال. اس کا مطلب یہ موٹر عام سائنسدان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کوئی بڑا ماہر سائنسدان تھا بھائی جس نے یہ اتھارٹی بھی دی کہ بھائی غلط بھی استعمال کرو گے تو 15 سال یہ موٹر کھینچے گی، پھر بھی 15 سال کے بعد جا کے بند ہوگی. تو ایسی موٹر اللہ نے کہاں لگائی ہوئی ہے؟ دل میں. اور اللہ نے کہا اتنا خون ہونا چاہیے، وہ یہ خون ہو. ہم اس سے کیا پمپ کرنا شروع کرتے ہیں؟ گریس اور ڈیزل. کیونکہ الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کے خون کیا بن جاتا ہے؟ ڈیزل کی طرح ہو جاتا ہے، وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے. پھر جا کے دل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ایسا گند کھا رہے ہیں، سگریٹ، پان، گٹکے اور لسی کے گلاس پی کے سو جاتے ہیں، اور انڈے پراٹھے صبح تو میں بھی کھاتا ہوں، رات کو بھی کھا رہے ہیں. بھائی ہم اپنے آپ کو کیوں اس میں داخل کریں یار؟ کیا خیال ہے؟ اور چلو انڈے پراٹھے بھی کھا لیے کریں یار، رات کو بھی کھا رہے ہیں، 2 بجے کھا رہے ہیں، دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں، تو اس سے خون کے بجائے ڈیزل بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو خون ہوتا ہے نا، بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو اس میں اتنا کولیسٹرول نکلتا ہے، کالا خون، وہ ڈیزل ہی ہوتا ہے. 2 آدمی عجیب سے نا، بہت موٹے تازے عجیب سے، وہ چلے گئے خون دینے کے لیے. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ مجھے خون چاہیے، ڈیزل نہیں چاہیے. آپ ایسا لگ رہا ہے آپ کی شکل سے کہ آپ کی رگوں میں خون کے بجائے کیا دوڑ رہا ہے؟ ڈیزل دوڑ رہا ہے، شکل سے ایسا لگ رہا ہے. تو وہ خون ہمارا کیا بن چکا ہوتا ہے؟ ڈیزل. وہ بھی 15 سال نکالتا ہے. پھر اس کے بعد دل کہتا ہے بھائی اللہ نے مجھے خون کی پمپنگ کے لیے پیدا کیا تھا، خون کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، ڈیزل کے لیے پیٹرول پمپ ہے، وہاں جا تو وہاں سے بھروا لیا کر. تو یہ مشین خود سے بن گئی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں ما تری فی خلق الرحمانی من تفاوت، تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ایسا بنایا ہے اس نے، ایسا بنایا اس نے، اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا. ایک دودھ سائنسدانوں نے ایجاد کیا ڈبے کا، اور ایک دودھ اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں رکھا ہے. عیب کس دودھ میں ہے؟ ڈبے کے دودھ پہ ریسرچ کرو، ہر 1 سال کے بعد کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ اس کا سامنے آ جائے گا. ماں کے دودھ پہ سائنس ریسرچ کر کر کے تھک گئی. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کا یہ دعویٰ سورہ ملک میں کہ تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر، بولو بھائی، نہیں آئے گا. یہ دعویٰ آج بھی قرآن کا سائنسدانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں نظر آئے گا تمہیں، اس نے تمہارے لیے اس کو بنایا ہے. ایک ایک چیز، آرگینک چیزیں کی طرف لوگ جا رہے ہیں نا. یہ جب یوریا ایجاد ہوئی ہے نا، کھاد، اتنی اس پہ واویلا مچا کے اتنا یعنی خوش ہوئے لوگ کہ اب جناب ایسی زبردست کھاد انسان نے ایجاد کر لی ہے، اب ہمیں گائے کے گوبر کی، بھینس کے گوبر کی ضرورت نہیں، اب بکریوں کی مینگنیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نائٹروجن جو کھاد کا بنیادی جزو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بنائیں گے، اور اس سے پودے نکلنا شروع ہوئے، پیداوار بھی ڈبل ہو گئی، پودوں کی شکلیں بھی بڑی اچھی، ایسے خوبصورت سیب ہے بڑے بڑے. دیکھیں ہیں نا آپ جو یوریا کے جو سیب ہوتے ہیں یا یوریا کے جو پھل ہوتے ہیں، کیسے خوبصورت بے داغ. لیکن جب اس پہ تحقیق ہوئی پتہ چلا اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کینسر پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ جتنی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے، جب یہ چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کی سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ بھی اتنی تیزی سے ہوگی، وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے، اور وہ بے تکے طریقے سے آپ کی جو سیل کی جو اللہ نے اینٹوں کی رکھی ہے نا، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، دوسری کے اوپر تیسری، یہ بے تکی ہونی، پھر کہیں ایک اینٹ وہاں سے نکل گئی، ایک اینٹ یہاں سے نکل گئی. اب چونکہ انسان کی اینٹوں کو کھڑا کر رہا ہے تو اس میں ٹیڑھا میڑھا ایک اینٹ یہاں سے نکل رہی ہے، ایک اینٹ یہاں سے نکل رہی ہے، ایک پھوڑا. کینسر یہی تو ہے.
ہماری جو سیل ہے نا وہ بڑی ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں, جب اس میں بے ترتیبی ہوتی ہے تو رسولی نکلنا شروع, یہاں سے پھوڑا وہاں سے پھوڑا, کیونکہ بے تکے طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ. اللہ نے ایسا ہماری دیوار کو بنایا ہے کہ پیدائش سے لے کے 90 سال تک ایک خاص اسٹائل سے بڑھتا ہے انسان, ایک عجیب تناسب سے. جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں آنکھیں بھی بڑھ رہی ہیں اسی حساب سے, کان بھی بڑھ رہے ہیں, ناک بھی بڑھ رہی ہے, اور ہماری اسکن بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھو اگر اس کائنات میں سسٹم نہ ہوتا, عیب ہوتا, تو بچہ پیدا ہوتا. اب بچہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جو اسکن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے لیکن مسل کے لیے فائدہ مند ہے, تو اسکن اتنی رہ جاتی اور بچہ تھوڑے دنوں میں اپنی کھال کے اندر گھومنا شروع ہو جاتا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسی چیزیں دو جو اسکن کو بھی بڑا کریں. کیا خیال ہے؟ یہ تو جیسے ایک تھیلا ہے نا, تھیلے کے اندر آپ نے ایک غبارہ رکھ دیا, اب اس غبارے کو پھلا رہے ہیں تو تھیلا تو اتنے کا اتنا ہی رہے گا, غبارہ پھول کے کیا ہو جائے گا, یا تو پھٹ جائے گا. اس کو جگہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک کھال کا تھیلا چڑھا دیا اور ایسا سسٹم رکھا کہ جیسے جیسے بڑے ہوگے تمہاری کھال بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی, اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی, ہر چیز اسی حساب سے. تو بھائی یہ اس سے بہتر انتظام اور نظم و ضبط ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. ناک بھی اسی حساب سے بڑھے گی, آنکھیں بھی, پلکیں بھی. اور یہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا کہ پھر بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. تو میں اس طرف آتا ہوں جلدی سے کہ اب اگر ہمیں کائنات میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو یاد رکھو یہ بنانے والے کی غلطی اور قصور نہیں ہے, یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے کہ جو چیز عیب نہیں ہے ہمیں کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے وہ کیا لگ رہی ہے عیب. اگر عیب ہوتا تو دماغ میں کیوں نہیں ہے, بلاکیج کیوں نہیں ہے دماغ میں؟ تو ذرا سی بلاکیج ہو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اتنے سال تک وہ جو رگوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کیا گیا تھا وہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے کیسے چل جاتا ہے؟ وہ جو اللہ نے ایک موٹر پمپنگ کی ہمارے سینے میں فٹ کی ہے وہ بغیر کسی ٹیوننگ اور کسی میکینک اور سروس کے پاس سروس اسٹیشن جائے بغیر یا اس کی سروس کروائے بغیر وہ کیسے 60-70 سال نکال دیتی ہے وہ مشین. اور وہ مشین کو ایندھن کس سے مل رہا ہے؟ روٹی سے, دودھ سے. دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ آپ یہ جو موٹریں ہیں جو پمپنگ کر رہی ہیں اس پہ روٹی ڈال تو چلے گی ہے؟ نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. کیسا عجیب نظام ہے. وفی انفسکم, فرمایا اپنی ذات میں غور کرو. افلا تبصرون, کیا اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور وہ اللہ کی تعریف کرنا شروع کریں ایک ایک چیز کے, اللہ تو نے آنکھ ایسی عجیب بنائی ہے, اس پہ کتابیں لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے آنکھ میں اللہ کی یہ قدرت ہے, ناک میں یہ قدرت ہے, بالوں میں یہ قدرت ہے, انسان کی کھوپڑی میں اللہ کے یہ کمالات ہیں. اور پھر پہاڑوں کی طرف آؤ, پھر زمین کی طرف آؤ, پھر بارش کے نظام کی طرف آؤ. اللہ فرماتے ہیں سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور سارے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, اور پھر ہم ان جیسے مزید سمندر بھی پیدا کر دیں یہ ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات ربی, مگر تیرے رب کی جو تعریفی کلمات ہیں اور تیرے رب کی تعریف میں جو کتابیں لکھی جائیں گی وہ تعریف کا کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. تم خود کہو گے اللہ بھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے, بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. تو اب اس کے بعد بھی اگر کائنات میں کوئی عیب نظر آتا ہے, کوئی دیوار ہمیں ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ٹیڑھی نہیں ہے, ہمیں لگ رہی ہے. اس میں کوئی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ میں, کچھ حکمتیں تو سرسری غور سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی حکمت سمجھ سکیں, کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھو دہریے کا جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, خدا کے منکر, ان کے ہر اشکال کا جواب دینا نہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور نہ ہر اشکال کا جواب اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے. اور ہر باطل فرقے کی یہ بات ہے, ہر باطل فرقہ جو آپ پر اشکالات کر رہے ہیں, اس اشکال کا جواب, اس اشکال کا جواب, اس اشکال کا جواب, ہر اشکال کا جواب نہیں ہوتا.